السلام علیکم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ سنیں گے بجنگ آمد کا پارٹ 8۔ تو کہانی سننے سے پہلے میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور پھر لائک اور کمنٹ بھی کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ عمر کو اس کی امی نے وہ واقعہ تفصیل سے بتا دیا تھا جس میں سریرا، عروبہ اور ماہین کو روڈ ایکسیڈنٹ سے ڈرانے کی کوشش کی گئی تھی، اور پھر دھمکی آمیز فون بھی ملا تھا۔ عمر کو پہلے ہی ایسے حالات کی توقع تھی۔ بہرحال وہ اپنے محاذ پر سرگرم تھا۔ اس کے صحافی دوست محسن نے اہم پیش رفت کی تھی اور خود کو خطرے میں ڈال کر نہ صرف شہدرہ والی فیملی سے معلومات اکٹھی کی تھی بلکہ لاہور ہی میں عدیل عرف عادی کے ایک اور جرم کا سراغ لگا لیا تھا۔ یہ کیس بھی ایک تھانے میں رجسٹر تھا اور متاثرہ لڑکی کے لواحقین کچھ نہ کچھ پیروی بھی کر رہے تھے۔ یہ لڑکی شادی شدہ تھی، اپنے شیروار بچے کے ساتھ سرگودا سے شیخو پورہ آنے کے لیے نکلی۔ غلطی سے لاہور والی بس میں بیٹھ کر لاہور بادامی باغ بس اڈے پہنچ گئی۔ یہاں عادی اور اس کے دوست اسے دھوکہ سے ایک فلیٹ میں لے گئے، بچے کو چھین کر اسے نشہ آور دوا پلا دی اور لڑکی کو صبح تک زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اہم ثبوت ملنے کے بعد محسن نے باقاعدہ ایک تحقیقی رپورٹ تیار کی تھی۔ یہ رپورٹ عادی کو ایک عادی مجرم ثابت کرتی تھی اور اس کی جنسی بے راہ روی پر محض تصدیق ثبت کرتی تھی۔ سوچنے کی بات یہ تھی کہ عادی کے حوالے سے اگر 3-4 کیس آن دی ریکارڈ موجود تھے تو پھر کچھ ایسے واقعات بھی ہوں گے جو منظر عام پر نہیں آئے ہوں گے۔ جس اخبار میں عمر کے ڈیڈی کام کرتے تھے، اس نے یہ رپورٹ شائع کرنے میں پہلے تو کچھ ہچکچاہٹ دکھائی۔ اتنے بڑے قانون دان ریاض جاوا کے بیٹے کا نام اس رپورٹ میں آ رہا تھا۔ اس شخص کی جڑیں کافی دور تک تھیں۔ بہرحال کچھ تحریر اور کچھ صلاح مشورے کے بعد یہ رپورٹ شائع کر دی گئی۔ اس نے ہلچل مچا دی۔ الیکٹرانک میڈیا پر بھی نیوز لگ گئی۔ سماجی حلقوں کی طرف سے بااثر شخص کے بیٹے کو جلد از جلد انصاف کے کٹہرے میں لانے پر زور دیا جانے لگا۔ اطلاعات کے مطابق عدیل عادی ابھی تک روپوش تھا۔ عمر کو والدہ کی زبانی جب سڑک پر پیش آنے والے واقعے اور دھمکی آمیز فون کال کی خبر ملی تو اس کے سینے میں دہکتے ہوئے انگارے کچھ اور دہک اٹھے۔ اس کی امی نے کہا، ماں بیٹیاں بہت ڈری ہوئی ہیں عمر، تم ہسپتال سے فارغ ہو کر ان کے گھر کا ایک چکر لگا آنا، انہیں تسلی دینا اور یہ بھی کہنا کہ وہ بلا ضرورت گھر سے نہ نکلا کریں۔ آپ فکر نہ کریں امی، میں تو چاہتا ہوں کہ ان کے لیے 1-2 ماہ کے لیے پولیس گارڈ مہیا ہو۔ میں اس سلسلے میں ڈیڈی سے بات کروں گا۔ چلو یہ بھی کر لینا، مگر آج جا کر ان کو تسلی ضرور دینا، تمہارا بڑا سہارا ہے ان کو۔ عمر نے اس بات میں سر ہلایا۔ واپسی پر وہ عروبہ آنٹی کی طرف تو نہیں گیا، وہ سیدھا اپنے ڈیڈی کے پاس ان کے اخبار کے آفس میں چلا گیا۔ وہاں سے ڈیڈی کو لے کر وہ اس پولیس اسٹیشن آیا جہاں حریم اور عروبہ آنٹی نے عادی کے خلاف پرچہ درج کروا رکھا تھا۔ باپ بیٹا ایس ایچ او سے ملے اور اس سے پوچھا کہ ایف آئی آر پر اب تک کیا کارروائی ہوئی ہے۔ عمر اکیلا ہوتا تو شاید ایس ایچ او سیدھے منہ بات ہی نہ کرتا، مگر عمر کے ڈیڈی احسان سرمدی کی موجودگی میں اسے 2-4 سوالوں کے جواب تو دینا ہی پڑے۔ منہ بنا کر ایس ایچ او نے بتایا، اب تک جو کچھ پتہ چلا ہے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ملزم آزاد علاقے کی طرف نکل گیا ہے۔ خیبر ایجنسی میں اس کا تھوڑا سا کھوج تو ملا ہے۔ کھوج نہیں چاہیے، ہمیں مجرم چاہیے۔ عمر تقریباً چلا کر بولا، آپ بتائیں اس حبیث کو پکڑنے کے لیے آپ نے کہاں کہاں چھاپہ مارا ہے، کب مارا ہے؟ ایس ایچ او بھی ایک دم پھڑک گیا، فنکارا، دیکھو کاکے، یہ تمہارے گھر کا ڈرائنگ روم نہیں ہے، تھانہ ہے۔ یہاں اونچی آواز میں بولو گے تو پچھتانا پڑے گا۔ کیا پچھتانا پڑے گا؟ اس سے زیادہ اور کیا پچھتائیں گے؟ عمر چلایا۔ اس بے انصافی کے دور میں پیدا ہوئے تمہارے جیسے لوگوں کو اپنا محافظ بنایا، اختیار والوں کو خریدنے کے لیے لمبے چوڑے رابطے نہ بنائے۔ یہ کوئی چھوٹے پچھتاوے نہیں ہیں، اور کیا پچھتائیں گے تم جیسے افسر تو۔ چپ ہو جاؤ عمر، اس کے ڈیڈی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایس ایچ او اسکندر کا چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ چند لمحوں کے لیے یوں لگا کہ وہ ہاتھ بڑھا کر عمر کے بال مٹھی میں جکڑ لے گا اور اسے کھینچتا ہوا لاک اپ کی طرف لے جائے گا۔ تاہم عمر کے ڈیڈی احسان صاحب نے عمر کو پیچھے دھکیلا اور ایس ایچ او سے دور لے گئے۔ ایس ایچ او اسکندر دھاڑا، لے جاؤ اپنے اس بھنے ہان کو یہاں سے، ورنہ ابھی اس کی بولتی بند کروا دوں گا، رستم کہیں گا۔ عمر بھی آگ بگولا ہو رہا تھا۔ دروازے پر سے گر جا، تم اکیلے نہیں ہو یہاں کے کرتا دھرتا، اس شہر میں کچھ لوگوں کے ضمیر زندہ ہیں ابھی، وہ تمہاری طرح زور آوروں کے پٹھو نہیں بنے ہوئے۔ ہم انصاف کے لیے نکلے ہیں اور انشاءاللہ انصاف لے کر رہیں گے۔ ہم آج ہی پریس کانفرنس کریں گے، میڈیا کو بلائیں گے، انہیں بتائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ،
عمر مسلسل بولتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے ڈیڈی سے وہ مشکل وہاں سے کھینچ کر لے گئے۔ باہر گاڑی میں بیٹھ کر ڈیڈی نے اسے سمجھایا بچایا اور دماغ کو ٹھنڈا رکھنے کا مشورہ دیا۔ عمر پریس کانفرنس بلانے پر زور دے رہا تھا۔ ڈیڈی نے کہا وقت آنے پر یہ بھی کریں گے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا بیٹے، میڈیا اور NGOs وغیرہ ایسے ایشوز کو ہائی لائٹ تو ضرور کرتے ہیں، کچھ دنوں تک ہنگامہ بھی مچتا ہے، لیکن پھر اصل لڑائی بندے کو خود ہی لڑنا ہوتی ہے۔ ڈیڈی وہ لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں آنٹی روبا کو اور باقی گھر والوں کو۔ ان کے لیے زمین تنگ کر رہے ہیں یہ لوگ۔ اگر ان کے خلاف کھل کر بات نہ کی گئی اور ان کو لگام نہ ڈالی گئی تو یہ لوگ سانس لینا مشکل کر دیں گے اس گھرانے کے لیے۔ ڈیڈی نے ذرا دھیان سے عمر کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں تجسس تھا اور جیسے ایک سوال سا تھا۔ وہ جیسے خاموشی کی زبان میں عمر سے پوچھ رہے تھے، میرا بیٹا کچھ زیادہ ہی انوالو لگ رہا ہے اس معاملے میں، کہیں اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ تو نہیں ہے؟ عمر نے بوجھل خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا، ڈیڈی اب یہ بات تقریباً ثبوت کو پہنچ رہی ہے کہ عادی صرف نام کا ہی نہیں، حقیقتاً بھی عادی ہے اور مجرم ہے۔ آپ نے اخبار میں جو رپورٹ چھپوائی ہے اس کو تو باقاعدہ عدالتی کارروائی کا حصہ بننا چاہیے۔ یہ سیریل کرائم ہے، کم از کم 4 کیسوں کا ذکر تو آپ کی رپورٹ میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی نہ جانے کتنے لوگ زخم کھائے بیٹھے ہوں گے۔ ایسے جانور کا آزاد پھرنا کسی طور بھی خطرے سے خالی نہیں۔ تمہاری باتیں درست ہیں بیٹا، مگر بات پھر طاقت اور کمزوری کی آ جاتی ہے۔ ایڈوکیٹ ریاض اور اس کے بھائیوں کی سیاسی وابستگی کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں۔ یہ لوگ خود کو بچانے کے لیے ہر ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں، مگر ہم اس معاملے کو اتنی آسانی سے دبنے نہیں دیں گے۔ ویسے عدالتی کارروائی ٹھیک ہی جا رہی ہے، 1-2 پیشوں کے بعد عدیل کو اشتہاری قرار دے دیا جائے گا۔ ماہین کے داخلے کا مسئلہ تھا۔ رزلٹ کارڈ میں چھوٹا سا نقص پریشان کر رہا تھا۔ 3 دن سے عمر ماہین کو ساتھ لیے پھر رہا تھا اور آخر آج مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ ماہین بہت خوش تھی۔ حریم سبزی کاٹ رہی تھی کہ وہ اس کے پاس آن بیٹھی۔ اپی بڑے اچھے ہیں عمر بھائی، کبھی کبھی تو مجھے سگے بھائیوں کی طرح لگتے ہیں، اتنا پیار، اتنا خلوص۔ آج کل کون کسی کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کرتا ہے؟ ہاں آنٹی سمینا بھی تو کم اچھی نہیں ہے، آخر انہی کے بیٹے ہیں، حریم نے چھکی چھکی نظروں کے ساتھ کہا۔ وہ عمر کے لطیف احساسات سے کافی حد تک آگاہ ہو چکی تھی، مگر وہ یہ بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ احساسات کبھی اس کی زبان تک نہیں آئیں گے۔ باقی رہی خود حریم کی بات، تو وہ تو بس زندہ چل پھر رہی تھی، یہی بڑی بات تھی۔ زندگی کے سارے روشن اور خوشبودار پہلو اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ اب اگر کوئی چیز اسے تھوڑی بہت خوشی دے سکتی تھی تو وہ یہی تھی کہ اس کا مجرم کیفر کردار کو پہنچے۔ ماں بیٹی نے ایک دوسرے کو گلے سے لگا کر یہ عہد کیا تھا کہ وہ انصاف کے حصول کے لیے ہر حد تک جائیں گے اور ہر خطرے کا سامنا کریں گی۔ اب بھی اس کی امی ایک فیملی سے ملنے لاہور کے نواحی علاقے شاہدرہ میں گئی ہوئی تھی۔ یہ ان فیملیز میں سے ایک تھی جو عدیل عرف عادی کے خلاف زیادتی کا کیس درج کرانے کے بعد اور تھوڑی بہت پیروی کرنے کے بعد ہمت ہار چکی تھی اور کیس واپس لیا ہوا تھا۔ اچانک حریم کے فون کی بیل ہوئی۔ اس نے انجان نمبر سے کال وصول کرنا چھوڑ دی تھی، لیکن اس کی امی چونکہ اپنا فون گھر بھول گئی تھی، اس لیے اسے خیال آیا کہ شاید یہ ان کی کال ہو۔ دوسری طرف سے سنائی دینے والی آواز نے اسے پتھرا دیا۔ وہ یوں سکتہ زدہ ہوئی کہ کال کاٹ بھی نہ سکی۔ دوسری طرف وہی منحوس تھا۔ وہ بولا، عدیل بول رہا ہوں۔ کال کاٹنے سے پہلے میری پاس ایک بات سن لینا، میں تم لوگوں سے زیادہ دور نہیں ہوں، جب چاہوں سامنے آ کر تمہیں ہیلو سویٹ ہارٹ بول سکتا ہوں۔ اگر یقین نہیں ہے تو میری بات نہ مان کر آزما لو، میں آج رات 10:30 بجے دوبارہ فون کروں گا۔ اگر تمہارا فون بند ملا یا تم نے ریسیو نہ کیا تو تمہاری چھوٹی کل کالج میں اپنی پہلی کلاس نہیں لے سکے گی، اور اگر گئی تو روتی ہوئی واپس آئے گی۔ گڈ بائے۔ کال ختم ہو گئی، مگر حریم اسی طرح سکتہ زدہ بیٹھی رہی۔ اس کے جسم کے ہر مسام نے پسینہ اگل دیا تھا۔ اس نے جلدی کے ساتھ آنچل سے اپنا چہرہ پونچھا کیونکہ ماہین کے قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ حریم کو اپنی نئی یونیفارم اور بکس وغیرہ دکھانے میں مصروف ہو گئی۔ وہ چہک رہی تھی اور حریم کے دل میں جیسے ماتم ہو رہا تھا۔ کہاں گم ہے اپی، کیا ہوا؟ ماہین نے اس کا چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ لہجے میں انجانا سا خوف اتر آیا تھا۔ نہیں ماہین، کچھ بھی نہیں، یوں ہی بس کوئی بات یاد آ گئی تھی۔ حریم نے چھوٹی بہن کو بمشکل ٹالا۔ اس کے ذہن میں کھلبلی مچی ہوئی تھی، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے خوف و ہراس کی بھنک بھی اس کے گھر والوں کو ملے۔ وہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی، اپنی ماں کی طرح اپنا ہر صدمہ اپنی ذات تک محدود رکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ رات تک اس نے بہت سوچا،
اور پھر جب 10:30 بجے کے قریب وہ منحوس کال آئی تو اس نے ریسیو کر لی۔ وہ اس وقت اس چھوٹے سے کمرے میں اکیلی تھی جسے وہ لوگ اسٹڈی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ہیلو سویٹ ہارٹ، مجھے پوری امید تھی کہ تم عقل مندی کا ثبوت دو گی۔ مکرو آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ حریم نے دھیمی مگر شعلہ بار آواز میں کہا۔ اس کا پورا جسم غم و غصے کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ وہ بولا، چاہتا تو بہت کچھ ہوں سویٹ ہارٹ، مگر فی الحال صرف اتنا چاہتا ہوں کہ پرانی بات کو بھول جاؤ۔ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ ایک دوسرے کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، اور اس دوستی کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ حریم زہرہند لہجے میں بولی۔ کچھ زیادہ نہیں، بس اتنا کر دو سویٹی کہ اپنی پیاری ماما کو اور خود اپنے آپ کو تھوڑا سا سمجھا دو۔ آپ دونوں اس گندے کھیل میں ہاتھ نہ ڈالیں تو اچھا ہے، ورنہ اس گند کے چھینٹے دور دور تک جائیں گے۔ اور اگر میں تھوک دوں تم پر اور تمہاری اس بات پر تو… حریم خود کو سنبھال نہ سکی اور غصے میں پھٹ پڑی۔ دوسری طرف چند سیکنڈ خاموشی رہی، پھر وہ اطمینان سے بولا، پھر بھی کچھ نہیں ہوگا جانے من، میں کوئی دھمکی بھی نہیں دوں گا، نہ یہ کہوں گا کہ میں دوبارہ تمہارے گھر کی دیوار پھاند سکتا ہوں، نہ یہ کہوں گا کہ کالج کے راستے میں تمہاری چھوٹی چڑیا کے پر جھڑ سکتے ہیں، نہ یہ کہوں گا کہ تمہاری ماما آج شام گھر آتے ہوئے کسی گاڑی سے ٹکرا سکتی ہیں۔ کچھ بھی نہیں کہوں گا، اس لیے کہ آج تم نے عقل مندی کا ثبوت دیا ہے اور میری کال ریسیو کی ہے، مجھے اچھا لگا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم کبھی کبھار اس عقل مندی کا ثبوت دیتی رہو، کیونکہ اگر کبھی میری کال آئی اور تم نے ریسیو نہ کی تو پھر وہ سب کچھ ہوگا جو میں نے تم سے کہا نہیں۔ آخر میں الفاظ کہتے کہتے عادی کا لہجہ اتنا زہرہند ہو گیا کہ طیش میں ہونے کے باوجود وہ اندر سے لرز گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ چند سیکنڈ خاموشی رہی، پھر اس کی نرم آواز ابھری، معاف کرنا سویٹی، شاید میں کچھ زیادہ ہی بول گیا، تمہارا موڈ خراب ہو گیا ہے، اس لیے اجازت چاہتا ہوں، گڈ بائے۔ اور ایک بات اور یاد آئی، وہ جو ایک پیارا سا پالتو میاں مٹھو ہے نا تمہارا، وہ کل تھانے میں جا کر بڑا ٹائیں کر رہا تھا، اور ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ میرے خلاف اخبار میں جو گند اچھالا گیا ہے اس میں بھی تمہارے اسی میاں مٹھو کا ہاتھ ہے۔ اس کے کمینے دوست محسن نے یہ من گھڑت رپورٹ تیار کی ہے۔ میاں مٹھو کے لیے وارننگ ہے کہ وہ ایویں کہیں ضائع شائع نہ ہو جائے، تم لوگ بھی اس سے کچھ فاصلہ ہی رکھو تو اچھا ہے۔ اوکے گڈ بائے۔ فون بند ہو گیا۔ حریم لرز رہی تھی اور اس کے پورے جسم کا خون اس کے سر میں جمع تھا۔ ان لمحوں میں اس کا دل چاہا کاش کہیں سے اس کے پاس کچھ بارودی مواد آ جائے، وہ اس بارود کو اپنے بے وقت جسم کے گرد باندھ لے، پھر فون کر کے اس مکروہ شخص کو اپنے پاس بلائے اور اس کو دبوچ کر اپنے ساتھ اسے بھی ٹکڑوں میں تقسیم کر دے۔ لیکن یہ صرف ہے جانی سوچیں تھیں، عملی طور پر ایسا کرنا اس کے لیے کہاں ممکن تھا۔ اسی دوران میں مہران کار کا ہارن سنائی دیا۔ اس کی امی گھر واپس آ گئی تھیں۔ اس نے جلدی سے اپنا پسینہ پونچھا اور آنکھوں سے آتشی آنسو صاف کیے۔ وہ اس فون کال کے بارے میں امی کو بتا کر ان کی پریشانی کو مزید عروج دینا نہیں چاہتی تھی۔ امی بھی کچھ زیادہ امید و فضا خبر لے کر نہیں آئی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ جس متاثرہ فیملی کی طرف گئی تھیں وہ لاہور سے باہر گئی ہوئی تھی، صرف لڑکی کے تایا اور تائی سے ملاقات ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بڑی مشکل سے بچی کے رشتے کی امید پیدا ہوئی ہے۔ اب وہ کسی بھی طرح اس کیس کی پیروی کرنا نہیں چاہتے، وہ بہت تھک گئے ہیں۔ وقت اپنی محسوس رفتار سے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ صبح ہوتی تھی، شام ہوتی تھی، گھنٹے دن ہفتوں میں بدل رہے تھے، موسم بدلنا شروع ہو گیا تھا۔ اروبا اور اس کی بیٹی نے سارے اندیشے بالائے طاق رکھ کر انصاف کے حصول کے لیے جو علم اٹھایا تھا وہ ابھی تک اٹھا رکھا تھا۔ وہ تھک ضرور گئی تھیں لیکن ہاری نہیں تھیں۔ ان کے جسم شکستہ ضرور تھے لیکن حوصلے ٹوٹے نہیں تھے۔ وہ اپنے جسم و جاں پر وقت اور معاشرے کا ہر وار سہ رہی تھیں۔ جو لوگ ان کے ہم نواؤں میں شامل تھے ان میں عمر اور اس کے والد احسان صاحب سر فہرست تھے۔ وہ اپنی سی ہر کوشش کرنے میں مصروف تھے۔ عدیل عرف عادی تاحال مفرور تھا۔ غالب امکان یہی تھا کہ پولیس کے کچھ کرپٹ آفیسر ریاض فیملی کا حق نمک ادا کرتے ہوئے عدیل کو تحفظ دینے میں مصروف ہیں۔ انجانی اندیشوں سے مجبور ہو کر حریم نے اپنی امی کو ان فون کالز کے بارے میں بتا دیا تھا جو اسے وقتاً فوقتاً آتی رہتی تھی۔ وہ مکروہ شخص اسے تقریباً ہر بار ہی سم بدل کر فون کرتا تھا اور کبھی کبھی ایس ایم ایس بھی۔ ایک دو بار ایسا ہوا تھا کہ اس کی متوقع کال کے خوف سے حریم نے اپنا فون بند کر دیا تھا۔ اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا تھا۔ ایک بار اس کی والدہ کو ایک نہایت دھمکی آمیز کال موصول ہوئی تھی، دوسری مرتبہ حد ہو گئی تھی۔
بہرحال کھیل کے میدان سے گھر واپس نہیں آیا تھا۔ اس کے نمبر سے ایک فون کال آئی تھی جس میں کسی گمنام شخص نے حریم اور اس کی والدہ کو بتایا تھا کہ بہرحال کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ اگر وہ اس کی زندگی چاہتی ہیں تو 24 گھنٹے کے اندر 50 لاکھ روپے نیٹ کیش کی صورت میں ادا کرنے کا انتظام کر لیں۔ یہ اتنی خوفناک خبر تھی کہ حریم نے چلانا شروع کر دیا تھا اور اس کی امی بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی، لیکن پھر فوراً ہی ایک پرلطف کہکا سنائی دیا تھا اور دھمکانے والے نے کہا تھا کہ پریشان ہونے کی بات نہیں، بہرحال اس وقت خیریت سے ان کے پاس موجود ہے اور ربڑی کھا رہا ہے، ابھی آدھ پون گھنٹے میں بحیریت گھر پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر ان ماں بیٹی نے اپنی روش نہ بدلی تو یہ کال مذاق نہیں رہے گی، حقیقت بن جائے گی۔ بہرحال تو آدھ پون گھنٹے بعد واپس آ گیا تھا، لیکن اس روز حریم اور اس کی امی کا جو اعتماد اور حوصلہ ان سے جدا ہوا تھا وہ اپنی اصل شکل میں واپس نہیں آیا۔ اگلے ہی روز ماہین کا کالج جانا بند کر دیا گیا تھا اور بہرحال کا کرکٹ کھیلنا بھی موقوف ہو گیا تھا۔ وہ کالج ضرور جاتا تھا لیکن اب اسے حریم کی امی گاڑی پر خود چھوڑنے جاتی اور لاتی تھیں۔ اس فون کال نے انہیں اس قدر ہراساں کیا تھا کہ انہوں نے اپنے ہمدرد و غمسوار عمر کو بھی اس سے بے خبر رکھا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے اپنی جدوجہد ترک کر دی تھی۔ ماہین کو اس کی پھپھو کے پاس کوئٹہ بھیج دیا گیا اور وہ وہیں رہنے لگی۔ حریم کی تعلیم کا سلسلہ تو ویسے ہی منقطع ہو چکا تھا، وہ زیادہ تر گھر میں رہتی تھی۔ کبھی تاریخ پر عدالت میں جانا ہوتا یا کسی آفس وغیرہ کا چکر لگانا پڑتا تو وہ اپنی امی کے ساتھ ہوتی۔ وہ ایک عادی مجرم کے ساتھ قانونی لڑائی لڑ رہی تھی اور اسے انجام تک پہنچانا چاہتی تھی۔ اب تک اپنی ان کوششوں میں انہوں نے تھانہ کچہری کے چکر، تاریخیں، گواہوں کی تلاش، ایسے بااثر لوگوں سے ملاقاتیں جو انہیں انصاف کے حصول میں مدد دے سکیں، وہ سب کچھ کر رہی تھی۔ دوسری طرف عمر نے بڑی خاموشی سے اپنا محاذ سنبھال رکھا تھا۔ اس نے سوشل میڈیا پر ایڈوکیٹ ریاض اور اس کے بدکماش بیٹے کے خلاف باقاعدہ ایک مہم چلا دی تھی۔ وہ اپنے والد کے تعاون سے صحافتی محاذ پر بھی کردار ادا کر رہا تھا اور اس نے اس معاملے کو دبنے نہیں دیا تھا۔ لیکن پتہ نہیں کیوں جو وقت گزر رہا تھا ایک مایوسی سی حریم اور عروبہ پر طاری ہونے لگی تھی۔ انہیں لگتا تھا جیسے ہر راستے پر کوئی رکاوٹ موجود ہے اور ہر دروازے پر عدیل اور اس کے باپ کا کوئی خفیہ ہمدرد بازو پھیلائے کھڑا ہے۔ انہیں ہر طرح سے ڈس ہارٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، یہاں تک کہ نادیدہ لوگوں کی طرف سے حریم کے علاوہ عروبہ کے ماضی پر بھی کیچڑ اچھالا گیا تھا اور اب بھی اچھالا جا رہا تھا۔ اس روز حریم اور عروبہ کو سب سے بڑا دھچکا لگا جب انہیں عمر کی زبانی پتہ چلا کہ زویا اور اس کے گھر والے بڑی خاموشی سے پاکستان چھوڑ کر کینیڈا چلے گئے ہیں۔ زویا حریم کی وہی محلے دار دوست تھی جسے حریم جیسے سانحے کا ہی سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس بدماش نے حریم کو نشانہ بنانے کے چند ہفتے بعد ہی زویا کو بھی برباد کیا تھا۔ اب تک زویا کی فیملی ڈٹی رہی تھی، حریم اور عروبہ کی طرح وہ لوگ بھی اپنے کیس کی پوری پیروی کر رہے تھے۔ دونوں مظلوم لڑکیوں کے والدین اور ان کے وکیلوں کے درمیان بھی اکثر صلاح مشورہ ہوتا رہتا تھا، لیکن اب اچانک ہی یہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ ان دنوں حریم، عروبہ اور عمر نے بھی خود کو تنہا محسوس کیا۔ عمر نے اب تک کسی مرحلے پر بھی ہمت نہیں ہاری تھی۔ حریم اور عروبہ کی ڈھارس سے بندھائی تھی۔ اس نے ہر مشکل کا مردانہ وار مقابلہ کیا تھا اور اپنے اس کردار کی وجہ سے بالکل چپکے چپکے حریم کے دل میں اپنی ایک خاص جگہ بنا لی تھی۔ لیکن جس روز زویا اور اس کی فیملی کے بیرون ملک جانے والا انکشاف ہوا، حریم کو پہلی بار عمر کا لہجہ ٹوٹا ہوا محسوس ہوا۔ جس روز حریم اور عروبہ تک زویا والی مایوس کن خبر پہنچی، اس سے اگلے ہی روز حریم کو پھر ایک نئے نمبر سے عادی کا منحوس میسج موصول ہوا۔ اس میں حسب معمول کہا گیا تھا کہ وہ 5 منٹ بعد اس نمبر سے کال کر رہا ہے، وہ ریسیو کرے۔ ہمیشہ کی طرح نہ چاہتے ہوئے بھی حریم نے کال ریسیو کی۔ 1-2 مرتبہ فون کی مدد سے عادی کی لوکیشن ٹریس کرانے کی کوشش کی گئی تھی مگر ناکامی ہوئی تھی۔ وہ زہرہن لہجے میں بولا، دیکھ لیا نا جانے من، کچھ لوگوں کا اگلا دھڑ شیر کا اور پچھڑا گیدڑ کا ہوتا ہے۔ زویا کے پاپا جانی زمین چیرنے اور آسمان پھاڑنے کی باتیں کرتے تھے، اب کہاں گئی ان کی دھمکیاں؟ 1.5 کروڑ کی پراپرٹی 90 لاکھ میں بیچ کر بھاگے ہیں۔ میں تو اب بھی کہتا ہوں حریم سرور، غصہ تھوک دو، روک لو اپنی جنونی والدہ محترمہ کو۔ اس بیکار کی پریکٹس سے کچھ حاصل وصول نہیں ہونا۔ کسی دن ہمت کر کے مجھ سے ملو، میں بتاؤں گا اب بھی میرے دل میں کتنی گنجائش ہے تمہارے لیے۔ پرانی باتوں کو بھول بھال کر ہم ایک نیا سفر شروع کر سکتے ہیں، اور کیا پتہ اس سفر میں جیون بھر کی رشتہ داری ہی بن جائے۔ اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح معنی خیز تھا۔ کچھ اور کہنا ہے تم نے یا میں فون بند کر دوں؟ حریم نے کرہت لہجے میں کہا۔ وہ بگڑ کر بولا،
جب اس طرح بولتی ہو تو جی چاہتا ہے کہ دوستی کا ہاتھ کھینچ لوں اور دشمنی کا ہاتھ بڑھا دوں، اور تمہیں پتہ ہی ہے میرے ہاتھ کتنے لمبے ہیں۔ جب پکڑنے پر آ گیا تو تم 7 دیواروں کے پیچھے بھی چھپ نہیں سکو گی۔ تمہارے ہاتھ کتنے ہی لمبے ہوں، میرے جسم تک نہیں پہنچ سکتے، میری لاش کو شاید چھو لیں۔ لاش بننے کی باتیں کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن لاش بننا آسان نہیں ہوتا، تجربہ شرط ہے۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ آدھی خدا کے لیے ہمارا پیچھا چھوڑ دو ہمارا پیچھا۔ سنا ہے تمہاری اپنی بھی بہنیں ہیں، بھانجیاں ہیں، کبھی ان لڑکیوں کا بھی خیال کرو۔ اللہ کے غضب کو آواز مت دو، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، صبر اور انتظار کی بھی تو ایک حد ہوتی ہے۔ اس کا لہجہ پھر نرم اور میٹھا ہو گیا۔ حریم سسک رہی تھی۔ وہ چند لمحے توقف کر کے بولا، اچھا پھر بات کریں گے، لگتا ہے کہ تمہاری طرف بارش شروع ہو گئی ہے۔ اس نے فون بند کر دیا۔ وہ بیٹھی ڈبڈبائی آنکھوں سے اپنے فون کو تکتی رہی۔ وہ اس کے آس پاس موجود تھا، گاہے بگاہے اسے فون بھی کرتا تھا، لیکن کوئی اسے ٹریس نہیں کر پا رہا تھا۔ شاید کوئی ٹریس کرنا چاہتا ہی نہیں تھا۔ کسی وقت تو وہ یہ سوچ کر ڈر جاتی تھی، کوئی ان کے گھر بھی آ دھمکا تو شاید کوئی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ وہ اللہ سے مدد مانگنے کے سوا اور کیا کر سکتی تھی۔ آنٹی سمینا سپہر کے وقت عروبہ سے ملنے آئیں۔ حریم دوسرے کمرے میں تھی اور باریال کو ٹیسٹ کی تیاری کروا رہی تھی۔ آنٹی سمینا نے کولڈ ڈرنک کا سیپ لینے کے بعد پرسوچ انداز میں کہا، عروبہ میری ایک بات مانو، بہت بہتری آئے گی اس سے۔ تم حریم کو اس کی بڑی پھپھو کے پاس دبئی بھیج دو، وہاں کافی زیادہ پاکستانی کمیونٹی ہے، ہمارے لاہور کے بھی بے شمار لوگ وہاں آباد ہیں، وہیں پر کوئی مناسب سا رشتہ دیکھ کر حریم کے ہاتھ پیلے کر دیے جائیں۔ عروبہ کے سینے پر ہلکی سی چوٹ لگی۔ اس نے باجی سمینا کی طرف دیکھا۔ بے شک وہ یہ بات خلوص اور ہمدردی سے کہہ رہی تھی، لیکن شاید وہ جانتی نہیں تھی کہ حریم کے حوالے سے ان کے بیٹے کے خیالات کیا ہیں، یا شاید وہ جانتی ہوں مگر نظر انداز کر رہی ہوں۔ وہ بولی، آپ نے 100% درست بات کہی ہے باجی، سچ کہتی ہوں کبھی کبھی تو میں بالکل مایوس ہو جاتی ہوں اپنے آپ سے اور اپنے ارادوں سے۔ یقین ہونے لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں کمزور آدمی کے لیے انصاف کا حصول دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ ہم کب تک سر پھوڑتے رہیں گے اس دیوار سے؟ یہی تو میں تمہیں سمجھاتی ہوں عروبہ، جو کچھ تمہارے بس میں تھا تم نے کیا، اور کسی نہ کسی طور اب بھی کر رہی ہو، اور مجھے یقین ہے کرتی رہو گی، مگر تمہارے بچے ہیں، ان کی زندگیاں ہیں، ان سب چیزوں کو کہاں تک داؤ پر لگائیں گے ہم نے ایک آواز تو بلند کر ہی دی ہے نا، اور یہ آواز ان گنت لوگوں کے کانوں تک بھی پہنچی ہے۔ اس آواز نے لوگوں کے دلوں کو چھوا ہے۔ یہ آواز کسی نہ کسی شکل میں اپنے اثرات برقرار رکھے گی۔ اسی دوران میں ڈور بیل ہوئی۔ 4 بج چکے تھے۔ عمر اپنی والدہ کو لینے آیا تھا۔ آج وہ کئی دنوں بعد آیا تھا۔ عروبہ نے دروازہ کھولا اور اسے چائے کے لیے اوپر لے آئی۔ وہ بمشکل رضامند ہوا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں آ بیٹھے۔ چائے کے ساتھ رکھنے کے لیے اتفاقاً گھر میں سنیکس نہیں تھے۔ عروبہ نے باریال کو بازار بھیجا۔ باریال واپس آیا تو اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ عروبہ چونک گئی۔ اس کے پیچھے ہی پیچھے کچن میں پہنچی۔ کیا ہوا باریال؟ وہ پریشان لہجے میں بولی۔ باریال نے خشک لبوں پر زبان پھیری اور ہولے سے کہا، وہ ادھر کھڑا ہے سڑک کے پار۔ کون؟ وہی عدیل، میں نے خود دیکھا ہے، ساتھ میں اس کا کوئی فرینڈ بھی ہے، موٹی سی ناک والا۔ عروبہ کی رگوں میں لہو اچھل کر رہ گیا۔ تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے۔ اسے اپنے پورے جسم میں لرزش محسوس ہوئی۔ ابھی تک اسے باریال کی بات پر پوری طرح یقین نہیں آیا تھا۔ اچانک اسے لگا کہ کچن کے دروازے کے پاس کوئی ہے۔ اسے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ سکتی، عمر سامنے آ گیا۔ اس کے چہرے پر ہیجانی کیفیت تھی، آنکھوں میں انگارے سے دہکنے لگے تھے۔ وہ گمبھیر آواز میں بولا، سوری آنٹی جان، لیکن میں نے باریال کی بات سن لی ہے۔ میں زندہ نہیں چھوڑوں گا اس حرامزادے کو۔ اسے بتا دوں گا کہ کسی کے گھر کے سامنے بدماشی کیسے دکھائی جاتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں اسے۔ وہ تیزی سے باہر کو لپکا۔ عمر میری بات سنو۔ ٹھہرو عمر، عروبہ چلائی، مگر وہ عجیب کیفیت میں تند بگولے کی طرح آگے بڑھتا چلا گیا۔ وہ اس کے پیچھے لپکتی سیڑھیوں تک پہنچ گئی۔ وہ آدھی سیڑھیوں سے پکارا، آپ پولیس اسٹیشن فون کریں اور وکیل انکل کو بھی۔ حریم اور آنٹی سمینا بھی دوڑتی ہوئی سیڑھیوں پر آ گئی تھی۔ دونوں کے رنگ ہلدی ہو رہے تھے۔ کیا ہوا عروبہ؟ آنٹی سمینا نے پکار کر پوچھا۔ عمر کو روکیں، وہ دیکھیں، وہ نیچے چلا گیا ہے، وہ لڑنے گیا ہے۔ آنٹی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، مگر تب تک حریم نیچے سڑک پر جھانک چکی تھی۔ اس نے سڑک کے دوسری طرف جنرل اسٹور کے قریب عدیل عرف عادی کا منحوس چہرہ بھی دیکھ لیا تھا۔
اس نے دہشت زدہ نظروں سے عروبہ کی طرف دیکھا۔ عروبہ نے سیڑھیاں نیچے اتر کر رک گئی تھی۔ اب تو وہ عمر کو پکار بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ سڑک پار کر چکا تھا۔ حریم اور عروبہ نے دیکھا وہ لمبے بالوں والے منحوس صورت عدیل کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے میں پیوست تھیں۔ دونوں کے درمیان چند تند و تیز جملوں کا تبادلہ ہوا، پھر وہی ہوا جس کا بدترین اندیشہ موجود تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے پر پل پڑے۔ دونوں نے ایک دوسرے پر گھونسوں، لاتوں اور ٹھوکروں کی بارش کر دی۔ سڑک پر ایک دم ہلچل سی مچ گئی تھی۔ عروبہ نے دہشت زدہ ہو کر 15 پر کال کی اور مدد کے لیے کہا۔ اسی دوران میں بہرحال بھی سیڑھیاں اتر کر نیچے سڑک پر پہنچ چکا تھا۔ وہ اس لڑائی میں اپنے عمر بھائی کا ساتھ دینا چاہتا ہوگا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ان دونوں تک پہنچتا، عدیل عرف عادی کے ساتھ آنے والے اس کے گنڈا صورت ساتھی نے دبلے پتلے بہرحال کا گربان پکڑا اور اسے دھکیل کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ وہ جیسے اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس لڑائی سے الگ رہے اور بس تماشائی کا کردار ادا کرے، اور واقعی یہ ایک سنگین لڑائی تھی۔ کچھ دیر تک تو پلڑا برابر دکھائی دیا، لیکن پھر لمبے بالوں اور ٹھوس جسم والا عادی اپنے حریف عمر پر غالب آنے لگا۔ عمر بھی ورزشی جسم کا مالک تھا اور عادی ہی کی طرح دراز قد بھی تھا، لیکن پھر بھی یہ ایک آوارہ گنڈے اور شریف النفس ڈاکٹر کا مقابلہ تھا۔ عادی وحشت میں چنگھاڑنے لگا اور عمر کو گھما گھما کر دیواروں سے پٹکنے لگا۔ اپنی تمام تر جرأت اور حوصلے کے باوجود عمر اب عادی کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا۔ سیڑھیوں میں کھڑی خواتین چلانے لگیں۔ بہرحال کو 2-3 بندوں نے آگے بڑھنے سے روک رکھا تھا۔ عمر کے ناک منہ سے اب خون جاری تھا۔ اس کی شرٹ پھٹ چکی تھی۔ کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر بیچ کرانے کی کوشش کی اور عمر کو عادی کی ضد سے بچانے کی کوشش کی۔ عروبہ بھی سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی ننگے سر سڑک پر پہنچ گئی۔ تب تک عمر لہولہان ہو گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے عادی کو سنبھال رکھا تھا۔ وہ جھپٹ جھپٹ کر عمر کی طرف آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ 3-4 افراد عمر کو بچانے کی کوشش میں تھے۔ عروبہ بھی ان میں شامل ہو گئی۔ اس نے اپنے جسم کو عمر کے لیے ڈھال بنا دیا۔ عادی کی 2-3 سخت ٹھوکریں اسے اپنی کمر پر کھانا پڑی، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ لوگ بپھرے ہوئے عادی کو کھینچ کر دور لے گئے۔ وہ عمر کے لیے غلیظ گالیاں بک رہا تھا۔ اوے میاں میٹھو، تیری تو… بہرحال یہ بات وہ بھی اچھی طرح جان گیا تھا کہ عمر نرا ڈاکٹر بابو ہی نہیں ہے۔ وہ بازاری زبان بول رہا تھا۔ دوسری طرف عمر بھی زخمی آواز میں اسے للکار رہا تھا۔ پھر عادی اپنے 2 دوستوں کے ساتھ سلور رنگ کی ایک ٹویوٹا جیپ میں بیٹھا اور پھنکارتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اب آنٹی سمینا بھی چادر اوڑھے موقع پر پہنچ گئی تھی۔ عمر کا نچلا ہونٹ پھٹ گیا تھا اور ناک سے بھی خون جاری تھا۔ اس کی ایک کہنی اس بری طرح چھلی تھی کہ ہڈی نظر آ رہی تھی۔ اس کو ہسپتال لے جائیں، ایک شخص نے مشورہ دیا۔ عمر نے کہنی کا زخم دیکھنے کے بعد نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ بہرحال اور عمر وغیرہ عروبہ کو سہارا دے کر گھر کے اندر لے آئے۔ اوپر لا کر اسے کرسی پر بٹھایا۔ حریم جلدی سے ایک بڑا رومال گیلا کر کے لائی۔ عروبہ نے عمر کا خون آلود چہرہ صاف کیا، پھر وہ بولی، حریم بیٹی دیکھنا ذرا، ہونٹ پر سٹیچنگ کی ضرورت تو نہیں؟ حریم نے عمر کا زخم دیکھا اور قدرے مطمئن نظر آئی۔ پھر اس نے چھوٹا آئینہ لا کر عمر کو تھما دیا۔ اس نے اپنے ہونٹ اور ٹھوڑی پر آنے والے کٹ دیکھے۔ نہیں، یہ بینڈیج سے ہی ٹھیک ہو جائیں گے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ اور کوہنی؟ آنٹی سمینا رندھی ہوئی آواز میں بولی۔ یہاں بھی بینڈیج ہو جائے گی، عمر نے کہا۔ عادی سے چوٹیں کھانے کے باوجود وہ مکمل حوصلے میں تھا اور اس کے کشادہ سینے میں اضطرابی زیر و بم تھا۔ ایسے موقعوں پر پولیس کی پھرتیاں ہمیشہ سے زیر بحث رہی ہیں۔ پولیس یوں تو سڑکوں پر دندناتی نظر آتی ہے، لیکن جب ضرورت ہوتی ہے دور دور تک اس کا کوئی پتہ نہیں ملتا۔ یہاں بھی پولیس آئی، لیکن تقریباً آدھ گھنٹے کے بعد۔ تب تک حریم کے حالو یاور حیات اور وکیل سلطان صاحب بھی پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے پولیس انسپیکٹر سے بات کی اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ پولیس کا یہ موقف بالکل غلط ثابت ہو گیا تھا کہ عادی آزاد علاقے میں کہیں روپوش ہے۔ وہ یہیں لاہور کی گلیوں میں دندناتا رہا تھا۔ تاہم اس کی پوری طرح ثابت کرنے کے لیے غیر جانبدار گواہی کی ضرورت تھی۔ یہ گواہی ارد گرد کے لوگ ہی دے سکتے تھے۔ ایسے موقعوں پر گواہی دینے کے لیے کون تیار ہوتا ہے؟ اور یہی ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے۔ اگلے 2-3 روز میں پولیس نے کافی پھرتی دکھائی، مگر نتیجہ وہی، ٹھاک کے 3 پات۔ شاید وہ لوگ دل سے کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ کچھ لوگوں نے اپنے نادیدہ ہاتھوں سے ہر وہ راستہ، ہر وہ دروازہ بند کر رکھا ہے جو قانون کو عادی کی سمت لے جا سکتا تھا۔ خانہ پوری کے طور پر عادی کے ستیلے بھائی کو پھر حراست میں لیا گیا، مگر 1-2 دن کی پوچھ گچھ کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ واقعے کے 4-5ویں روز کی بات ہے۔ عروبہ اور حریم عمر کی عیادت کے لیے ان کے گھر گئیں۔ پرانے محلے میں جاتے ہوئے انہیں عجیب سی جھجک محسوس ہوتی تھی۔ وہ اپنی مہران کی بجائے رکشہ پر گئیں۔
حریم نے چادر کا نقاب کر رکھا تھا۔ عمر نے اسپتال میں 1 ہفتے کی چھٹی لے رکھی تھی اور گھر میں ہی تھا۔ اس کے بازو پر ابھی تک پٹی تھی اور تھوڑی پر بھی میڈیکل ٹیپ چپکی ہوئی تھی۔ سارے مایوس کن حالات کے باوجود عمر کی آنکھوں میں اب بھی عزم کی چمک لشکارہ مارتی تھی۔ 5 روز پہلے جو واقعہ ہوا تھا، اس کی FIR بھی عمر کی کوششوں سے ہی کٹی تھی۔ عروبہ کچھ پھل اور سنیکس وغیرہ لے کر گئی تھی۔ آنٹی سمینا ہمیشہ کی طرح اتفاق سے ملی، تاہم حریم نے صاف محسوس کیا کہ وہ کچھ چپ ہیں۔ وجہ کوئی ڈھکی چھپی تو تھی نہیں۔ حریم سے آنٹی کی انسیت اپنی جگہ تھی، مگر انہیں اپنا بیٹا بھی عزیز تھا اور ان کا اکلوتا بیٹا بتدریج ایک خطرناک رقابت اور دشمنی کی ضد میں آ گیا تھا۔ سمینا آنٹی اور عروبہ کوئی بات کرنے کے لیے کمرے سے باہر نکلی تو عمر اور حریم کچھ دیر کے لیے کمرے میں اکیلے رہ گئے۔ عمر بستر پر نیم دراز تھا، حریم چند فٹ کے فاصلے پر سنگل صوفے پر بیٹھی تھی۔ بوجھل خاموشی کو توڑتے ہوئے وہ بولی، آپ کے چہرے کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ کو شاید بخار بھی ہے۔ ہاں، کل کچھ ٹمپریچر لگتا تھا، لیکن اب تو ہلکی سی حرارت ہی ہے۔ حریم نے سائڈ ٹیبل کی طرف نگاہ دوڑائی، وہاں کچھ دوائیں پڑی تھیں۔ اگر آپ کہیں تو پیناڈول دوں آپ کو؟ نہیں، رہنے دے، اس نے کہا، پھر ذرا توقف سے بولا، اگر کچھ کرنا ہی چاہتی ہیں تو یہ ٹھوڑی والی بینڈیج ذرا اتار دیں، میں چاہتا ہوں کہ آئنٹمنٹ لگا کر اسے کھلا رکھوں۔ حریم فوراً اٹھی، اس نے کاٹن اور پائیوڈین وغیرہ لی، پہلے میڈیکل ٹیپ اتاری، پھر چپکی ہوئی پٹی اتارنے کے لیے اسے پائیوڈین سے نم کرنے لگی۔ وہ نیم دراز عمر کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ اس سارے عمل کے دوران میں اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اس کے سلکی بالوں کا ایک پورشن ڈھلکا اور عمر کے چہرے کو چھونے لگا۔ وہ پوری طرح اپنے کام کی طرف متوجہ تھی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ اس کی لٹیں عمر کی نرم اور محبت بھری گرفت میں ہیں۔ وہ بے طرح ٹھٹک گئی، لیکن اسی طرح جھکی کھڑی رہی۔ عمر کی آنکھیں بند تھیں اور آنکھوں کے گوشوں سے ہلکی سی نمی جھانک رہی تھی۔ وہ جو ہمیشہ خاموش رہا تھا، آج خاموش نہیں رہا۔ اسی طرح آنکھیں بند کیے اس نے اپنے ہونٹوں سے حریم کے بالوں کو چھوا اور سوئے سوئے سے لہجے میں بولا، حریم، مجھے تنہا نہ چھوڑیے گا، آپ کے بغیر مجھ سے جیا نہیں جائے گا۔ یہ الفاظ ادا کرتے کرتے اس کی بند آنکھوں کے گوشوں سے 2 موتی جھلک گئے۔ حریم کے پورے جسم میں جیسے چونٹیاں سی رینگ گئیں۔ یہ چند الفاظ تھے، لیکن لگتا تھا کہ ان کے پیچھے برسوں کی کشمکش اور تڑپ شامل ہے۔ اسی دوران میں اس کی حساس سماعت نے کچن کی طرف قدموں کی مدھم چاپ سنی۔ ماما یا آنٹی میں سے کوئی اس طرف آ رہا تھا۔ اس نے بڑی نرمی سے اپنے بال عمر کی محبت بھری گرفت سے چھڑائے اور سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔